بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ویڈیو میں ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئیں جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں ان کی بڑی ہی زیادہ شان ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدرے اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور علیہ السلام کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حفصہ بنت عمر فاروق، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت دمعہ۔ اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش میں سے نہیں تھیں بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، وہ یہ ہیں: زینب بنت حجش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ، ام المساکین جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت حیی۔ یہ عربی نسل نہیں تھیں بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھیں۔ اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کروں گی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں اور ابتداء اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد، ابو داؤد و نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھ سے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے بھی میں چڑ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلیٰ میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی پیاری جو بیوی ہیں ان کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ان کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے، وہ مومنین کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ عشق و محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔